شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ دیکھو نبی کا سوال دیکھو، نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کو جہیز میں کیا ملا، کیونکہ صحابہ کے دور میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ خوددار لوگ تھے، وہ آج ہماری طرح بھکاری نہیں تھے میرے بھائیوں۔ وہ نوجوان کتنا بڑا بھکاری ہے، وہ اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، مگر وہ اتنا بڑا بھکاری ہے جب تک سسرال سے بیڈ نہ ملے وہ رات میں سوئے گا نہیں، جب تک سسرال سے فریج نہ ملے وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا، جب تک سسرال سے اس کو گاڑی نہ ملے وہ روڈ پر گاڑی نہ چلائے گا۔ ارے تو اتنے پیسے کمانے کے باوجود ایک نمبر کا تو بھکاری بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں تو نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ فرمایا نواتم من ذہب، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو جب شادی کرتے ہیں تو لوگ مال دیکھتے ہیں، وجمالها، اور کچھ لوگوں کی نظر خوبصورتی پر ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے میری بہو ایسی آئے، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں تعریف ہو بہت خوبصورت بہو آئی ہے۔ صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، صرف رنگ دیکھا جاتا ہے، اگر اچھی لڑکی دیکھ کے آئے سب کچھ اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، لیکن رنگ تھوڑا سا دبا ہے تو ماں کر کے کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لیکن لڑکی کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی کم تھی۔ او لوگوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ نہ دو، وہ لڑکی جس کی ہائٹ تھوڑی کم اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر وہ دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اگر وہ لڑکی اچھے خاندان کی ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لو، اس چھوٹی سی بنیاد پر اس کے رشتے کو ریجیکٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے اور کچھ لوگ وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، ہماری برادری سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، ہمارے قبیلے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، جس خاندان سے ہم اس خاندان سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب تم لڑکی دیکھنے جاؤ تو دیندار لڑکی دیکھو، دیندار بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ گھر کو جہنم سے بچانا ہے، بچوں کو جہنم سے بچانا ہے تو رشتوں میں میرے بھائیوں دینداری دیکھو، اور جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ تب بھی دینداری دیکھو۔ اور میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اپنی بہنوں سے، کسی بے دین سے شادی کرنے سے بہتر ہے، کسی بے دین کی ایک لوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی دیندار کی ایک عورت دوسری بیوی بن جائے، تیسری بن جائے۔ وہ انسان جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کسورہ خطاب ہوا، میری لڑکی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ غور سے سننا، امام حسن بصری جواب دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کر دو، کسی ایسے انسان سے کر دو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ ایسا انسان جب تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا ان احبها اکرمها، اگر تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وان کریہها، اور اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو سکا، اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو سکی تو آپ کی بیٹی کو وہ ذلیل نہیں کرے گا۔ دیندار انسان کو اپنا داماد بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، پکا مکان بنائے کہ نہیں بنائے، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے، اگر لڑکا دیندار ہے، اگر لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فساد آج پھیل چکا ہے۔ سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ 9 10 سال کی بچیاں، 13 14 سال کے بچے آج ان کے بھی
ریلیشن سے ان کے بھی تعلقات ہیں، ان کے بھی موبائل پر ان کے بھی چکر چل رہے ہیں. سماج اس مہانے پر اور اس دہانے پر جا کے کھڑا ہے میرے بھائی. جو بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، جو بچے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے ہیں، آج انٹرنیٹ نے ان کو بھی بالغ اور جوان بنا دیا ہے. میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، یہ دور صحابہ کا نہیں ہے، یہ دور تابعین کا نہیں ہے. اس دور میں نہ مردوں کی نظر جھکی ہے، نہ عورتوں کے جسم پر وہ پردہ ہے جو ہونا چاہیے. اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے. نکاح ٹائم سے کرو اور ان کی نکاح میں، ان کی شادی میں دینداری کو پریفر کرو، دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی. اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ پہلا اصول یاد رکھ لو. اچھا، ہم لوگ جب گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں. اگر گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لے، ایک دن بلڈنگ گر جائے گی کیونکہ بنیاد کمزور ہے. اگر آپ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بنیاد دینداری پر رکھنا، تقوی کے اوپر رکھنا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، اللہ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے. امن اسس بنیانہ، یا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک گڈھے کے اوپر رکھی جو جہنم میں گرنے والا ہے. تقوی کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھو. بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر کے گھر بنا بھی لیا، آج نہیں کل وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا. بچوں کو برباد کرے گا، بیوی کو برباد کرے گا. اور آج دیکھ لیجیے گھر کے کیا حالات. کئی ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی دیور بھابھی کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی نند اور بھابھی میں جھگڑا چل رہا ہے، کئی دیورانی جیٹھانی میں مسئلہ چل رہا ہے. آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ بنیاد گڑبڑ ہے. بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بنیاد دینداری پر نہیں ہے. اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گھر کے گارجین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. رات کو 12 بجے لڑکا اگر گھر میں آ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے پوچھے تو کہاں تھا. رات کو جو لڑکا 12 بجے آئے گا، صبح 5 بجے فجر کی اذان میں اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ جوان بیٹی رات کو 2 بجے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو 2 بجے. کون سی ایسی بات ہے جو رات کو 2 بجے ہو رہی ہے؟ باپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس 60,000 کا 70,000 کا آئی فون آ جاتا ہے. کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا وہ پوچھے میں نے تو 10,000 کا تجھے موبائل دلایا تھا، یہ 50,000 کا آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگ اگر گارجین ہو، اگر باپ ہو، اگر ماں ہو، اگر تربیت کرتے ہو تو تربیت کرنے کا حق ادا کرو. ورنہ کان کھول کر کے سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے اور باپ جنت کا دروازہ ضرور ہے. لیکن اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. اس باپ کے لیے جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے اپنے ماں ہونے کا اور اپنے باپ ہونے کا حق اور فرض نہیں ادا کیا. کرسمس کا تہوار ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے منایا اور ہمارا مسلمان بڑے شوق سے میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے فیس بک کے اوپر. اور جو تھوڑا سا راجنیتی میں ہے، پولیٹکس میں ہے، وہ بیچارے تو ان کو اور بخار چڑھا ہے اپنی مہانتا دکھانے کا، وہ تو فٹافٹ فیس بک کے اوپر کرسمس مبارک. ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک. کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسمس کا تہوار منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے تھے. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے. اللہ بڑے غصے میں فرماتا ہے قرآن میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں
کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا ہے۔ ارے تم کتنی گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو، اتنی خطرناک بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے صاحب۔ ہاں جاؤ اپنے عیسائی بھائی سے محبت کرتے ہو، اگر اس سے تمہیں تعلق اور لگاؤ ہے تو جا کر کے اس کو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ سنا دینا، اس کو حضرت مریم کا واقعہ سنا دینا۔ مریم پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، اس بیٹے کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی، اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ ہائے ہائے، آج وہ مائیں دنیا سے ختم ہو گئیں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگایا کرتی تھی۔ آج تو ماں کا سپنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے، جو وکیل بن جائے، جو جج بن جائے، جو پولیس آفیسر بن جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں کا یہ سپنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہ مائیں سماج سے ختم ہو گئیں جو یہ چاہت رکھتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کا عالم بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے۔ ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے۔ ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی، ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اے اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا، اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے، اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا۔ ماں تہجد پڑھ کر کے سو گئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے امام بخاری کی ماں، اے محمد بن اسماعیل کی ماں، تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے۔ ماں نے فوراً آنکھیں کھولی اور دیکھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرامت تھی حضرت امام بخاری کی ماں کی اور ان کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے فکر کیا کرتی تھی۔ جاؤ اپنے عیسائی بھائی کو بتاؤ کہ مریم کی ماں نے بھی نظر مانی تھی کہ اللہ بیٹا ہوگا تو تیرے دین میں لگا دوں گی، اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ مریم کی ماں بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں اگر تجھے بیٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا جیسی یہ بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے۔ زکریا علیہ السلام بہت اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور دن رات وہ اللہ کے گھر میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے، محراب میں رہا کرتے تھے، اور اسی محراب میں حضرت مریم کی پرورش بھی کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں اور مریم کے پاس انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل موجود ہے۔ قال انا لکی ھذا یا مریم، کہتے ہیں مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت زکریا نے ہمیں سبق دیا
اگر اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو ذمہ دار ماں بنو، ذمہ دار باپ بنو، مگر آج کا باپ تو بے غیرت بن چکا ہے۔ جوان بیٹی کو بائک پہ باپ گھما رہا ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، مسکارا چسکارا لگا کر کے اور سج دھج کر کے جوان بیٹی بائک پر باپ کے پیچھے بیٹھی ہے، بھائی کے پیچھے بہن بیٹھی ہے، پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے اور پورا گاؤں اس کی بیٹی اور اس کی بہن کے حسن کی نمائش کر رہا ہے۔ وہ باپ بے غیرت ہے۔ اگر اس کی بیٹی اور اس بھائی کی بہن اگر اللہ کیا گنہگار ہوگی، اللہ کی قسم وہ باپ بھی گنہگار ہوگا، وہ بھائی بھی گنہگار۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ولا یکلمہم، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لانے والا۔ اب یہ ہمارے مذکر صاحب شاعری پڑھ رہے تھے ماں کے اوپر، مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ 3-4 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی انمول ہستی ہوتی ہے میرے بھائی، مگر ایک بڑی پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ میں ماں اور بیوی کے درمیان میں کس کا سپورٹ کروں۔ ماں کا سپورٹ کرتا ہوں، بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا سپورٹ کرتا ہوں، ماں ناراض ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی میری دنیا کو جنت بنا رہی ہے، میں کس کو چھوڑوں، کس کو پکڑوں۔ ایسے موقع پر میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آج آپ کو ساس بنایا ہے اور آپ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی بہو آپ کو اپنی ماں سمجھے، تو اللہ کی واسطے آپ بھی اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے۔ ہم سماج میں یہ عجیب معیار دیکھتے ہیں کہ داماد اور بہو جو کام کریں، ساس اگر بیٹی کے گھر پہنچی، بیٹی چائے بنا رہی ہے، داماد بچے کو گود میں کھلا رہا ہے، بیوی کا سپورٹ کر رہا ہے، بیوی کی مدد کر رہا ہے، تو ساس کہتی ہے ماشاءاللہ میرا داماد بڑا نیک ہے، میری بیٹی کا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہی عورت جب گھر میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے بہو کا سپورٹ کر رہا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا تو بالکل جورو کا غلام بن چکا ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے، ڈبل معیار کیوں ہے؟ جو چیز آپ کی بہو، آپ کی بیٹی اور داماد کے لیے صحیح تھی، وہ آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے کے لیے غلط کیسے ہو گئی؟ میری ماں، آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو ایک ماں کو یہ سوچنا پڑے گا، کل میرا بیٹا کنوارا تھا، کل اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، کل جتنا مجھ کو سمے دیتا تھا، کل میرا جتنا خیال رکھتا تھا، اب اس کی زندگی بٹ گئی ہے، اب اس کی زندگی میں ایک عورت بیوی بن کے آئی ہے، اب وہ مجھے اتنا سمے نہیں دے پائے گا، اب کچھ چیزوں میں مجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جب تک ایک ماں یہ نہیں سمجھے گی، ماں بیٹے کا رشتہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا۔ اور اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اس ساس نے اور اس بیٹے نے، کتنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے سپورٹ میں ماں سے لڑنے لگتا ہے، ماں کو گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنے گھر کو بچانا ہے تو سمجھداری سے کام کرو اور آگے بڑھو۔ جہنم کی آگ سے گھر کو بچانا ہے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میں وہ حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا۔ نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال کر لے، مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہن کر کے گھومے، مردوں کی طرح مردوں کے کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ طریقے سے بات کرے، ایسی عورت پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور تیسرا کون ہے؟ الدیوس، وہ بے غیرت مرد، وہ بے غیرت باپ، وہ بے غیرت شوہر، وہ بے غیرت بھائی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے پردگی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ گھما رہا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، وہ اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے، جبکہ ہمارا کام اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، کسی گھر میں ایسا بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بڑا پردہ ہے صاحب، لڑکی جب بھی نکلتی ہے سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے،
ماں بھی نقاب میں، بیٹی بھی نقاب میں، بہن بھی نقاب میں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا خراب ہے۔ گھر کے اندر بھابھی اور دیور میں بڑا ہنسی مذاق چل رہا ہے، دیور بڑی بےہودہ گندی گندی باتیں بھابھی سے کر رہا ہے، اور بھابھی کہتی ہے ارے یہ تو میرا دیور ہے، مذاق میں اڑا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی، دیور اور بھابھی کا رشتہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ ہمارے اسلام میں بھابھی ماں کے برابر نہیں ہے اور دیور بیٹے کی برابر نہیں ہے۔ دیور اور بھابھی میں اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ دیور اپنی بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، یا بھائی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو دیور بھابھی کی شادی ہو سکتی ہے۔ وہ غیر محرم کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں مت جاؤ۔ تو سوال کیا گیا ہے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے رسول شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے دیور ہے اپنی بھابھی کے لیے یا جیجا ہے اپنی سالی کے لیے، تو اے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس اکیلے میں جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحمو الموت، دیور اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ موت کیوں کہا؟ علماء نے اس کی شرح میں لکھا کیونکہ اگر دیور بھابھی میں ناجائز رشتے نے اگر جنم لے لیا تو چونکہ بھابھی شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اسلام میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں رکھا گیا تو یہ سزائے موت پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دیور بھابھی کے رشتے کو موت قرار دیا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج بہت سارے گھروں میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں۔ لڑکا اپنے دوستوں کو گھر میں لے کے آتا ہے، کمرے میں بٹھاتا ہے، بہن سے آ کے کہتا ہے میرے دوست لوگ آئے ہیں چائے بنا دو۔ بہن چائے بناتی ہے اور چائے کی کپ لا کر کے اپنے بھائی کے دوستوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ بھائی بہت خوش بنا ہوا ہے، یہ میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی بھی بہن ہے، معاف کرنا میرے بھائی، آپ کی بہن آپ کے دوستوں کی بہن نہیں ہے، اور نہ آپ کے سمجھنے سے وہ بہن ہوگی، نہ دوستوں کے سمجھنے سے بہن ہوگی۔ بہن کو چاہیے کہ وہ بھائی کے دوستوں سے پردہ کرے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے نہ لائیں، اپنی جوان بیٹی کو اپنے محلے کے غیر مردوں سے جس طریقے سے بچاتے ہو ان رشتہ داروں سے بھی بچاؤ جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسلام نے اگر ہم کو حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے زناکاری گھر میں آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اب زنا کے قریب لے جانے والا راستہ کون کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو جب وہ راستے میں چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی یاد رکھو اگر عورت کو پردے کا حکم ہے تو مرد کو اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیا ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کوئی عورتوں سے نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہو کر کے نہ نکلے، سب ہم سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ۔ اور اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر ہے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تو اگر عورتوں کو پردے کا حکم ہے تو مردوں کو اپنی نظروں کو جھکانے کا بھی حکم ہے۔ ان دونوں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سماج میں عورت پردے میں نکلے گی اور مرد کی نظر نہیں جھکے گی تب بھی سماج میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عورت کو پردے میں نکلنا ہے اور مرد کو اپنی نظر جھکا کے چلنا ہے۔